اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ سولت جعفر بھائی آج موجود نہیں ہیں اور وہ کسی کام سے ان کو جانا پڑا، حیدرآباد گئے. لیکن وہ ویڈیو پیغام میں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے استاد محترم کے لیے، آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، چھوٹا بھائی شجاعت رئیس قبیل، اس کو بہت بہت مبارکباد. تمغہ امتیاز ملنے. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس پروگرام میں خود شریک ہوتا، لیکن کچھ ایسی وجوہات آ گئی کہ میں نہیں ہو سکا، اور اس نے بڑی فراخ دلی سے مجھے اجازت دے دی کہ میں بجائے آنے کے میں یہ ریکارڈنگ بھیج دوں تاکہ، لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے، اس لیے کہ شجاعت رئیس قبیل چھوٹے بھائی کی طرح عزیز ہے. ان کو میں نے دیکھا ہے، اور جو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی تھی جب یہ میرے چھوٹے بھائی تاجدار آدمی یہ سے ملنے کبھی کبھار آیا کرتے تھے. پھر وہاں ہماری ملاقات ہوئی. پھر چونکہ یہ بینکر تھے اور میں بھی بینکر تھا، تو پھر ملاقاتیں ہوئی. میں نے ان کو بہت ہی نفیس انسان پایا، جو بہت ہی ہمبل، منکسر المزاج، جو اپنی آؤٹ آف ریج آ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہے، اس میں ان کو کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے. یہ بہت ہی اعلیٰ نشانی ہے انسانی کی، جو اس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں. منکسر المزاج ایسے ہیں کہ ان میں کہیں ان میں کوئی شائبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کا، اپنے نام کا اور ضرور کرے یا لوگوں سے غلط طریقے سے بات کریں. بہت ہی مددگار انسان ہے. ان کے مقابلے میں میں بتا دوں بہت بڑے بہت سارے وہ ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، لیکن جب بھول گئے ان کو، تو یہ کوالٹی اس میں ہمارے بھائی میں دوسرے یہ اپنے اسٹرگل کرتے رہے، اپنے آپ کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہے. یہ اعزاز ان کو ملا ہے. تو ہے جو میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں، ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور جو یہ پرفارم کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی اعلیٰ پرفارمنس ہوتی ہے. میں نے ان سے کئی دفعہ فرمائشیں کر کر کے اور باتیں سنی ہیں، اور یہ انتہائی اعلیٰ پرفارمنس کے ساتھ نعتیں پیش کر دیتے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے ان سے درخواست کی کہ میرے غریب خانے پہ مل کے کچھ نعت پڑھنے. جو لوگ آئے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، کلام جو پڑھتے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے دیکھتے ہیں، تلفظ ان کا بہت اعلیٰ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں یہ نعت خوانی میں یہ جو اعزاز ملا ہے. ایز اے انسان میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اسٹرگل کی ہے. ہر ایک اس پہ اسٹیج پہ زندگی کے انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے، اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو برا نہیں چاہتے. ان کا مزاج بڑا ایسا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رکھے، ان کی نعت گوئی میں، نعت خوانی میں بڑا اضافہ ہو، اور ان کو اور اعزازات ملے. یہ تمغہ امتیاز جو ملا ہے
یہ تو ان کا حق تھا اور کافی عرصے پہلے انہیں مل جانا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جب نعتیں اور لوگ سنیں گے تو ان کو اعزازات اور ملنے چاہیے۔ ان کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ جب یہ انہوں نے اپنے نعت خوانی سے کوئی دولت نہیں بنائی ہے، یہ عشق رسول میں پڑھتے رہتے ہیں، اپنے لمیٹڈ ریسورس میں زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی کے سامنے انہوں نے قرضہ مانگ لیا ہو یا کوئی اپنے ریسورسز میں قناعت پسندی ان میں بہت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ جو اولاد کی انہیں اتنی فکر ہے کہ اسیر العیال تو ہیں یہ، لیکن ہر ایک بچے کا اپنی بساط سے بڑھ کے انہوں نے خیال رکھا اور ان کو پالا پوسا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت لمبی عمر دے، یہ اسی طرح نعتیں پڑھتے رہیں اور اعزازات کماتے رہیں۔ میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ یہ مجھے بھی اپنے اس پروگرام میں جو بینک الفلاح کی تعاون سے یہ پیش کر رہے ہیں، یہ مجھے بھی مدعو کر لیتے ہیں اور میں اپنے خیالات کا اظہار اس پروگرام میں کر دیتا ہوں۔ تو میں بینک الفلاح کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ پروگرام اسپانسر کرتے ہیں ان کا، اور یہ واقعی حق ادا کر دیتے ہیں بینک الفلاح کا بھی کہ انہوں نے جو اسپانسر کیا ہے اس سے بینک الفلاح کا نام بھی اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شجاعت رئیس قبیلی کو بہت اعلیٰ مقام دے اور ان کو مزید اعزازات ملیں، اور ان کی جو اب دیکھیے یہ جو ہے ان کو قناعت پسندی تو ہے، لیکن ان کو ان کا جو یہ متمول نہیں ہے، یہ رچ نہیں ہے، یہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں میرا خیال ہے کہ اس بارے میں بھی ہمیں لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو پراپرلی ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ ایک اثاثہ ہیں پاکستان کے لیے اور نعت خوانی کے لیے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس اثاثے کی حفاظت کریں اور خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر دے۔ انشاءاللہ میں جب بھی یہ کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آج کے دن کے لیے میں نے ان سے معذرت کر لی ہے جو انہوں نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے مجھے اجازت دے دی اور قبول کر لی۔ السلام علیکم۔ جناب ویلکم بیک۔ اور میں آپ کے لیے کہوں گا میرے بھائی کہ سولت بھائی کہ آپ یہاں پر نہ ہوتے ہوئے بھی موجود ہیں۔ فزیکل اپیرنس تو واقعی میں میٹر کرتی ہے، لیکن دل قریب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پر فزیکل اپیرنس تو ہو جاتی ہے ہمارے استاد محترم، لیکن مسئلہ یہ ہے دل میں کیوں آگے جا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ اور جس طریقے سے سولت بھائی آپ سے نعت کی فرمائش کرتا ہے، اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نعت کو، کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، یقین کریں ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے نا، وہ سبحان اللہ بیان، کیونکہ آپ کی واقعی میں جو مجھے ایک ادا اچھی لگتی ہے کہ آپ گم ہو کر پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی سامنے پھر اگر کوئی بادشاہ بھی بیٹھا، آپ نے اس بادشاہ کے لیے پڑھنا ہے جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ پھر نہیں دیکھتے، اور آنکھ کھول کر بھی میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی آئی کانٹیکٹ کیا ہو۔ آپ آنکھ بند کر کے سٹارٹ کرتے ہو، پھر جس بلندی پر آپ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیاں آپ کو عطا کرے، اور آپ کو اس ایوارڈ کے لیے ونس اگین انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز کی جانب سے، میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنے سر کی طرف۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ان سے، کیونکہ آپ لوگوں کا جو دور ہے آپ لوگ پروڈکٹ بناتے تھے، اگر ہم بات کریں عامر لیاقت حسین صاحب کی، ہم بات کریں کیونکہ نیلام گھر وہ پروگرام تھا جس کو میں نے پڑھا، لائیولی تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن پڑھا جس کے بارے میں کہ اس کے اندر میں نے یوٹیوب پر دیکھا بیت بازی بھی ہوتی تھی، اور ایک ان کا جو مجھے بڑا اچھا لگا طارق عزیز صاحب کا کہ انہوں نے کبھی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، اور ان کے جو تربیت تھی وہ ان کی سٹارٹنگ میں ہی تھی، سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو، یعنی جو دیکھ نہیں سکتا وہ سن تو سکتا ہے، یہ نہیں بولتے بہرے لوگوں کو
یا جو دیکھ سکتے ہیں ان کو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام. وہیں سے آپ کو درس کا مل گئی کہ بھائی اگر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں پھر بھی آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی میں پلاٹس بناتے ہیں, یعنی ہم جیسے اینکرز کو بناتے ہیں. تو مجھے یہ بتائے گا کہ اب جو فقدان آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بنا بنایا پروڈکٹ ہو, تو اس بارے میں بتائے گا. اور یہ کیسے, کیونکہ جب آپ جس بھی اسٹیج پر ہو, جب آپ انڈر کام کرتے تو آپ شاگرد ہوتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ان کا بڑا پن ہے. تو یہ بتائیں گے یہ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ دیکھیں, جب میں نے 1982 میں پی ٹی وی جوائن کیا تھا تو اس وقت شجاعت رئیس قدیری صاحب پی ٹی وی میں آلریڈی موجود تھے. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ سفر تو تقریباً 45 سال کا ہے ماشاءاللہ, اور تب سے یہ نعت پڑھنے کا ان کو شوق ہے. تو عشق حقیقی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا, تو پھر عزت کا کوئی وہ لمٹ نہیں رہتی. باقی پھر وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس عزت سے نوازتے ہیں, بے پناہ نوازتے ہیں. تو ان کے نصیب میں تو یہ عزت دیکھیں. آج حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ امتیاز دیا تو یہ ان کی محنت کا نتیجہ اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور ان کی محبت کا نتیجہ ہے. تو سیکھنے کا عمل تو ہمارا بھی جاری رہتا ہے. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عقل کل ہوں. آپ نے جو کہا آج کل کا فقدان, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. ابھی آپ نے جنید اقبال صاحب کا میسج چلایا, آپ نے ان کے الفاظ کے چناؤ کا اندازہ لگا دیا ہوگا کہ کتنے خوبصورت الفاز وہ اور کتنے ایکسٹمپور انداز میں. اسی طرح سے ایک اور کمپیئر تھے آغا شیرازی, اسی طرح سے ایک اور تھے ویس ربانی. یہ وہ بچے تھے کہ جو کہ سیکھنا بھی چاہتے تھے اور جن کا اردو کا تلفظ بھی بہت اچھا تھا. ہم نے ان سے بھی سیکھا. دیکھیں بات یہ ہے ذیشان صاحب کہ سیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو سکھا سکتا ہے کہ آپ کو کیا غلط کر رہے ہو کیا صحیح کر رہے ہو. تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمیں اساتذہ ایسے ملے کہ جو ہمیں سکھاتے تھے. پھر قدیری صاحب جو تھے ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو شعر ہے نا, کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ, سبحان اللہ, یہ ان کے اوپر بالکل صادق آتا ہے. اس لیے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس کام لانے والا بندہ کون ہے, یہ جت جاتے ہیں اس میں. کوئی بندہ ان کے پاس آ گئے, جت جاتے ہیں کہ جی مجھے ان کا کام کرنا ہے. پھر چاہے وہ اپنی گاڑی استعمال کریں, اپنے ریسورسز استعمال کریں, اس بندے کا کام کر کے دم لیتے ہیں اور بغیر کسی صلے کے. تو اس طرح کے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں جو کہ کسی دوسرے کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہیں اور ان کے لیے اتنا کرتے ہیں. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رگوں میں رچ بس گئی ہے. اب جب یہ آپ کا کہنا بالکل, آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے کہ یہ ہمیشہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں, اور یہی عشق ہوتا ہے کہ جو کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. آپ بس وہی اپنا خیال ہوتا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں اور ان کی ثنا بیان کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے اندر بہت بہت زیادہ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عزت سے نوازا ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ ایک تمغہ ان کے لیے ناکافی ہے, ان کو اور مزید اس طرح کے تمغات ملنے چاہیے, اس طرح کے اور بہت سارے ریوارڈز ملنے چاہیے, تاکہ جو آدمی, جو انسان دوسرے انسان کی محبت کرتا ہے, اس کے کام کرتا ہے, اس کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کہ آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ تعریف کرنا اچھی بات ہے. لوگ جو ہے نا تعریف کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ فزیکل اپیئرنس نہیں ہوتی, لیکن وہ دل میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا. اب وہ چیز اب ختم ہوتی جا رہی ہے کہ آپ دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جائیں. ایسا ہی ہے. تو یہ بات ہے, یہ ایک نفیس انسان ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے دوست ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ہم پروگرام پہ اناؤنس کریں. اور یہ میں نے ہی شاید لائیو اپیرنس آپ نے میری پروگرام میں فرسٹ دی ہے, یعنی مسکراتی صبح جس ہم بات کرتے ہیں. اور جی اسی کے ساتھ ساتھ سہیل علی خان, سابق سیکرٹری اطلاعات اور مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی, کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں قاضی شجاعت رئیس قدیری صاحب کو سیول ایوارڈ ملنے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور وہ بھی ماشاءاللہ داد گوئی اور کے حوالے سے ملنا ایک بہت بڑی سعادت ہے. قاضی شجاعت صاحب سے میری ملاقات جب میں مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن تھا اس دوران ہوئی.
اور جو ہم نے ان کے ریویوز اور ان کی جو پروگرام میٹنگز ہوتی تھیں جس میں ان کے بارے میں مختلف لوگوں کے بارے میں جو ہے بات چیت ہوتی تھی، جو کہ آرٹسٹ مختلف پروگرام کرتے ہیں، تو ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ایسی میٹنگ ہو جس میں سب نے متفقہ طور پہ ان کی نعت گوئی اور ان کے پروگرام کی تعریف نہ کی ہو۔ اسی لیے جب ہم نے اور سینٹر سے رمضان ٹرانسمیشن کی تو اس میں بھی کئی جگہ سے ہمیں کہا گیا کہ قاضی شجاعت عظیمی صاحب کو ضرور یہاں پر مدعو کریں، اور تاکہ وہاں بھی اپنی نعت گوئی سے جو ہے وہ ایک رنگ جمائے۔ آپ کا شمار عصر حاضر کی ان ممتاز نعت گو شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے فکر، قلم اور آواز کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ان کی نعت گوئی میں عقیدت، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روحانی اور فکری پختگی کا حسین امتزاج نمایاں ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قاضی شجاعت رئیس قدیر صاحب کا انداز بیاں نہایت شائستہ، باوقار اور دل نشیں ہے۔ ان کے کلام میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سچی کیفیت جھلکتی ہے جو سامعین اور قارئین کے دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ نعت کو محض شعری اظہار نہیں بلکہ ایک روحانی ذمہ داری اور سعادت تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے اشعار میں اخلاص، ادب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر قاضی شجاعت صاحب کو سول ایوارڈ ملنے پر دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جناب ویلکم بیک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہ بولوں گا، بولنے کے بعد پھر ہم ایک اور ویڈیو پیغام کی طرف چلیں گے، کیونکہ آج آپ کا ٹائم کم ہے، لوگوں کا ٹائم زیادہ ہے، کیونکہ بہت سارے پیغامات ہیں۔ اچھا جی، یہ پیپر جو میں اناؤنس کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پیپر ہے جناب 2006 کا، کوئی ریسنٹ پیپر نہیں ہے، یہ میں دیکھنے والوں کو بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ اپنے فن سے محبت کرتے ہیں، اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، وہ پھر ایسے چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ 2006 کا یہ ایک ریلیز آرڈر ہے جس میں میڈیا کوآرڈینیٹر انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ، جو کہ شجاعت رئیس قدیری صاحب کو بنایا گیا میڈیا کوآرڈینیٹر، 2006 کا یہ پیپر بھی سنبھال کر رکھا۔ یہ اس چیز کی نوید ہے کہ مجھے میرے کام سے بہت پیار ہے، مجھے میری ویلیوز سے بہت پیار ہے، مجھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد باری تعالیٰ سے وہ لگاؤ ہے جو کہ خداوند تعالیٰ کے بعد مجھے خدا کے بہت قریب کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ سید نعمان حسن ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی شجاعت رئیس قدیری سے میری دوستی کو تقریباً کم و بیش 48 سال ہو گئے ہیں۔ قاضی رئیس قدیری درویش صفت انسان ہیں اور ان کا مشغلہ اللہ اور اللہ کے رسول شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف کرنا ہے اپنے نارمل جابس کے علاوہ۔ اور اتنا پرخلوص آدمی، جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ ویسے میں نے بہت کم دوست بنائے ہیں، جتنے بھی چند میرے دوست ہیں ان میں سب سے سر فہرست ان کا نام ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ان سے میں بات کرتا رہوں اور لیکن کبھی کبھی وقفہ بھی ہو جاتا ہے، تو بہرحال پھر بات ہوتی ہے تو پھر پورے وقفے کی تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ قاضی رئیس قدیری، میں جب کوئٹہ میں ٹرانسفر ہوا تو وہاں بھی ان کی میں نے اردو نعتیں ریکارڈ کی، کراچی میں اردو نعتیں اور سندھی نعتیں بھی ریکارڈ کی، اور وہ اتنی اچھی ہوئیں کہ بار بار پی ٹی وی نیشنل پہ ریپیٹ ہوئیں اور لوگوں نے بہت پسند کی۔ ان کے جو خوبی ہے، پرخلوص آدمی ہے، اور ایک اور جو خوبی ان میں ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ ان کی پبلک ریلیشننگ بہت زیادہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی دعا سلام، مثلاً پی ٹی وی کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے لے کر مینیجنگ ڈائریکٹر تک سب کے ساتھ دعا سلام،
اور سب کے ساتھ عزت محبت کا رشتہ، یہ بات بڑی مجھے اچھی لگتی ہے اس کی. ہم شاید اس طرح نہیں کر سکے، مگر قادری رئیس قدیری میں یہ خوبی ہے، اور بہت ساری خوبیوں کے علاوہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر وقت خوش رکھے، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اور ساری زندگی کے معاملات بہترین ہو جائیں. اور میری دعا ان کے لیے، اور اللہ ان کو خوش رکھے اور دن دنی رات دگنی ترقی دے، اور ان کی نعت خوانی میں اور مٹھاس اور ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جناب ویلکم بیک. اور سید نعمان حسن جو ہیں وہ سابق جی ایم پی ٹی وی نیشنل بھی تھے، اور یہ جو مجھے سابق تھے اعجاز علی مقری صاحب جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے ساتھ امجد شاہ صاحب جو کہ موجودہ جی ایم ہیں، وہ کیا کہیں گے وہ ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے. اور امجد شاہ صاحب سے تو میری خیر فیس بک پر بات ہوتی رہی جب ٹرانسمیشن چل رہی تھی. تو اسی کے ساتھ ساتھ قدیر صاحب میں سمپل ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آج آپ جس بلندی کے مرتبے پر اس وقت فائز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے مزید آگے ترقی دے، اور اسی طریقے سے آپ ایوارڈ حاصل کرتے نا پہلا پروگرام میرا کریں. یہ تو ایک لالچ ہے میری. لیکن مجھے بتائیں کہ لوگ ایوارڈ لینے کے بعد، عہدہ ملنے کے بعد لوگوں کے جذبات بالکل چینج ہو جاتے ہیں، ڈیگریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ بھی مانیں گے کہ وہ بات کا آنسر نہیں کرتے. لیکن جتنے بھی لوگوں نے آپ کے لیے پیغام دیا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں تھا، میں نے صرف پیغام سنا. تو آپ کا کردار وہی ہے کہ آپ محبت سے بات کرتے ہیں، آپ محبت سے چیزوں کو سنتے ہیں. جو کہ ایک دوران کا غصہ تھوڑا ہو، تو اگر آپ غصہ نہیں کرتے تو آپ فطرت سے چینج ہے نا، منافق میں آپ آ جاتے ہیں. ہنسنا اور غصہ کرنا دونوں امتزاج ہیں انسان کا. تو کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ پوسٹ ملنے کے بعد یا ایوارڈ ملنے کے بعد چینج ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ کے اندر ابھی بھی چینجز آئی نہیں، ابھی بھی آپ وہی والے کہ میں تو بس سیکھ رہا ہوں؟ سر کل جب گورنر ہاؤس میں گیا ماشاءاللہ، تو میری چیکنگ تو نہیں کی، میرا موبائل رکھ لیا انہوں نے نا، جو چیف سیکورٹی آفیسر تھے. اور میں کہنے بھی لگا میری ایک اسپیشل کال آنی ہے، تو انہوں نے نہیں سنی میری بات اور موبائل رکھ لیا. ٹھیک ہے، میں نے دے دیا. واپسی میں جب میں نے ان سے مانگا تو اس نے پھر مجھ سے سوری بھی کہا آپ جاب کہاں کرتے ہیں. میں نے اپنا بتایا ادارہ. ارے صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آپ تو اتنے اچھے آدمی بیٹھے چیف سیکورٹی آفیسر ہے گورنر ہاؤس کا. ماشاءاللہ. اس نے بٹھا کے بڑی تعریف کی کہ آپ بہت ہمبل آدمی ہیں، اور بس میرا ایک کام تھا، وہ اللہ نے آپ کو بھیجنا تھا. میری بچی جو ہے وہ فلانے بینک میں ہے، وہاں وہ پریشان ہے، تھوڑا سا اس کو آپ کہیں دوسری جگہ ٹرانسفر کرا دیں. اللہ نے آپ کو فرشتہ بنا کے بھیجا ہے. اتنے 150 افراد گئے، میں نے کسی سے بات چیت نہیں کری، کیونکہ میری جو جاب ہے وہ ایسی ہے اپنی سیکورٹی کرنا، باقی کسی سے میں ڈسکس نہیں کرتا. لیکن آپ سے ڈسکس کرنے کا میرا دل چاہا. سبحان اللہ. اور آپ بیٹھے میرے پاس 10-15 منٹ بیٹھا میں ان کے پاس. انہوں نے اپنی بیٹی سے بھی بات کرائی. میں نے کہا بیٹا آپ کا ہو جائے گا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ میری دوستی ایسی ہو گئی، کہنے لگے آپ میرے، ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں 25 سال پرانے دوست ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ گفتگو کا محور جو ہوتا ہے نا، وہ محبت والا ہو تو پھر آدمی محبت کرتا ہے. ایک چیز اور میں بولوں گا، آپ نے نا ہمیشہ سٹیج پر رہ کر بات کی ہے. آپ مجھ سے آتے ہیں تو میرے لیول پر بات کرتے ہیں، مجھ سے سینئر آتے ہیں تو آپ اس لیول پر بات کرتے ہیں. مٹھاس پیار آپ کے الفاظوں میں رہتی ہے. لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، حالانکہ یو آر سینئر اور آپ کیا پوسٹ پر ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں، دنیا بھی جانتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ ہمیشہ، اگر میں نیچے بیٹھا ہوں تو آپ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت کم ہے اب لوگوں کے اندر. ہمارے یہاں پر جو ابھی کل ہی کا واقعہ ہے، گورنر صاحب نے ایوارڈ دیا ہمیں، تقریب جب ہوئی کھانے کے لیے، وہ ناشتے پہ اپنے ساتھ لے گئے، مجھے بٹھایا ساتھ. اچھا وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے. انہوں نے مجھے بولا بھائی آج کل اسمبلی میں کیوں نہیں آ رہے تم؟ میں نے کہا آپ بلاتے ہی نہیں ہیں، 20 سال سے آپ بلا ہی نہیں رہے مجھے اسمبلی میں. 2005 کا آیا ہوا ہوں میں. کہنا اب آؤ گے تم انشاءاللہ میں بلاتا ہوں. تو مطلب یہ کہ مراد علی شاہ صاحب اس وقت MP تھے، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا ماشاءاللہ، اور باتیں کی مجھ سے، کافی باتیں کی. کہنا یار آؤ تم یار. سر کردار ہے آپ کا، آپ کی جو کہتے ہیں نا، ایک مجھے بڑا اچھا ریڈیو پاکستان کی، یہ زبان ہی تمہیں اپنا بناتی ہے، یہ زبان ہی تمہیں بیگانہ کر دیتی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. امجد شاہ صاحب جی ایم پی ٹی وی کیا کہتے ہیں وہ ہم سنیں گے آخر میں. اور جاتے جاتے میں ایک دفعہ پھر بینک الفلاح کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ ہیرا آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، بینک الفلاح کو مزید ترقی دے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ پرانے دور میں آپ مجھے لے گئے جب پی ٹی وی ہم نے کیا تھا، اور اب ضرور کرنا. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نے پی ٹی وی پہ پروگرام کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ کریں گے. اور آپ جاتے جاتے خالد ہارون بھائی ہیلپ ڈیسک پاکستان، جن کو فنڈس کی ضرورت ہے، جو لوگوں کی ایون دو کینسر پیشنٹس کی، ہارٹ کے پیشنٹس کی، اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کہ واقعی میں پڑھنا چاہتے ہیں.
تو آپ کی اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے, آپ اس میں اپنے عطیات, صدقات اور زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں, کیونکہ جب پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان. اور جس طریقے سے خالد ہارون بھائی نہ صرف میری بلکہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, تو ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دینا ہے. اسی کے ساتھ انٹائر ٹیم میٹرو نیوز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے, میرے دوستوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آج کی نشست میں کوئی بات بری لگے تو دل سے معذرت خواہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر, آپ سے کل ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اس دعا کے ساتھ جانو کہ کل واپس لوٹوں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اب آپ کو ایوارڈ کی بہت مبارک ہو. میں نے آپ کی پیج دیکھ لی اور میں آپ کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایکچولی فیملی کے معاملات کے ساتھ کیونکہ ہاسپٹل میں لگا ہوا ہوں, اس وجہ سے تھوڑا بس اس چکر سے ابھی نکلا نہیں ہوں, اور بس پی ٹی وی آنا جانا ہو رہا ہے مسلسل, ٹھیک ہے نا. مگر یہ کہ میں نے کہا آپ کو میں مبارکباد دے دوں دلی طور پر. خوش رہیں آپ, سلامت رہیں.